مدینہ منورہ میں حج کے بعد حاضر تھا، تو وہاں ایک حضرت ملے مجھے، انہوں نے مجھے مفتی اعظم ہند کا ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ وصال سے 11 مہینے پہلے میں انڈیا گیا مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی خدمت میں، تو اتنے علیل تھے، 92 سال عمر تھے، 92 سال، اور اتنے علیل تھے کہ نماز کے لیے جا رہے تھے، جماعت کا وقت تھا، نماز کے لیے جا رہے تھے، تو 2 آدمی کے سہارے، یعنی ایک آدمی دائیں کندھے کو سہارا دے رہا ہے، دوسرا آدمی بائیں کندھے کو، اور کہا ان کے سہارے مفتی اعظم ہند مسجد جا رہے ہیں، اور کہتے اتنی نقاہت تھی کہ پاؤں سے لکیر بن رہی ہے، یعنی پاؤں بھی زمین سے اٹھ نہیں پا رہے، چل بھی نہیں پا رہے، اور پاؤں جو ہیں زمین پر وہ رگڑ کھا رہے ہیں، اتنی نقاہت تھی۔ لیکن کہا کہ مفتی اعظم ہند کو نماز کا کیسا شوق تھا، اس نے کہا واللہ میں سید الشہداء کے دربار میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے مدینے میں سید الشہداء کی بارگاہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسی حالت تھی، لیکن جب مسجد میں نماز کے لیے پہنچے تو مفتی اعظم ہند نے ہم سے کہا کہ چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا تو آپ نے بغیر سہارے کے کھڑے ہو کر مکمل نماز ادا کی، اور کہا کہ سنتیں اور نوافل اس طرح پڑھیں جو سنت مبارکہ ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ فرض نماز ادا کریں تو حضور جماعت سے جب فرض پڑھاتے تو مختصر پڑھاتے تاکہ بیماروں کو تکلیف نہ ہو، بوڑھوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن جب خود اپنی نماز آپ پڑھتے، سنتیں پڑھتے، نوافل پڑھتے، تو حضور لمبے لمبے قیام فرماتے ہیں، ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتے۔ کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن شاید یہ سنت معلوم نہ ہو کہ حضور کا انداز یہ تھا نوافل میں، سنتوں میں، کہ جتنا لمبا قیام ہوتا اتنا ہی لمبا رکوع ہوتا اور اتنا ہی لمبا سجدہ ہوتا، یہ تینوں چیزیں برابر ہوتی تھی، یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو کہا کہ میں نے زندگی میں ایسی نماز صرف مفتی اعظم ہند کی دیکھی، وہ بھی کس عمر میں؟ 92 سال میں، کہ آپ جو ہیں جتنی دیر قیام کر رہے ہیں اتنی دیر ہی رکوع کر رہے ہیں، اتنی دیر ہی سجدہ کر رہے ہیں، لیکن جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر آپ کی چلنے، یعنی وہی پوزیشن واپس آ گئی کہ آپ چل نہیں سکتے تھے، سہارے پر اس طرح آئے، لیکن جب نماز کے لیے آتے تو غیبی طور پر آپ میں ایسی قوت آ جاتی کہ آپ ایسے ہو جاتے گویا کہ کوئی بیماری نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کی اس مبارک رات آئیے ہم یہ عزم کریں کہ سب سے اہم کام نماز پڑھنا ہے ہمارے لیے، سارے کام بعد میں، اب نماز اطمینان سے، خشوع و خضوع سے، توجہ سے پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں۔